الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ پھر ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ متقی کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ ان کی صفت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی سب سے پہلی پہچان یہ فرمائی گئی کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر انہوں نے مکمل یقین کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معبود کے متعلق فرمایا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، جو خالق ارض و سما ہے اور قادر مطلق ہے۔ ان لوگوں نے مانا اور اس حکم کو مان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مان گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر اعتبار اور یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو ہماری ہدایت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل ہمارے لیے مشعل راہ، ہدایت، فرض اور سنت ہے۔ اس پر عمل کریں گے تو ہم مسلمان ہوں گے، اگر عمل نہیں کریں گے تو اسلام سے محروم ہو جائیں گے۔ جب یہ یقین کر لیا تو پھر اس کا شکریہ اس شکل میں ادا کیا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی انہوں نے نماز قائم کی، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضری ہے، یعنی کہ یہ جو جسم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کو دیکھو، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کوئی ایک چیز ایسی نہیں جو عیب دار ہو، کوئی ایک چیز ایسی نہیں جو دنیا کے سارے کارخانے مل کر بنا سکیں یا دے سکیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی عنایت ہے جس سے صبح سے شام تک انسان مستفیض ہوتا ہے، کام لیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے۔ یہ حاضری مخلوق کے لیے دن میں 50 بار تھی، لیکن صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل یہ مہربانی فرمائی گئی کہ 5 وقت کی کر دی گئی، اور ثواب اس کا وہی 50 وقت کا رکھا گیا۔ یہ حاضری ایسی حاضری ہے کہ جو دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو نماز صحیح قائم کرنے والے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسی حالت میں انہیں ہر چیز سے نسیاں پیدا ہو جاتا ہے، ہر چیز کو وہ بھول جاتے ہیں۔ ان کی توجہ، ان کی محبت، ان کا خیال کسی اور طرف نہیں رہتا۔ جو کامل ایمان والے ہیں ان کے جسم سے اگر کوئی گوشت کے ٹکڑے بھی اتار کر لے جائے تب بھی وہ ان کو پتہ نہیں چلتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاؤں میں تیر لگا جو پاؤں میں دھنس گیا۔ اسے نکالتے وقت بہت سخت تکلیف ہوتی تھی۔ جب نماز کا وقت ہوا اور آپ مسجد میں گئے تو آسانی سے تیر کو نکال لیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
پتہ بھی نہیں چلا۔ درد تو ضرور ہوا لیکن دل و جان سے اپنے مالک کی طرف متوجہ تھے، اس لیے ان کو کوئی درد محسوس نہ ہوا۔ اب یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جو کچھ جس کے پاس ہے وہ اس کا اپنا نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں صاف فیصلہ فرماتا ہے کہ جو کچھ جس کے پاس ہے وہ میرا دیا ہوا ہے۔ ہر آدمی سوچ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اگر کسی نے کچھ کمایا اور زبان سے کمایا تو زبان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، آنکھ سے کمایا تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، ہاتھ سے کمایا تو وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، پاؤں سے کمایا تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، دماغ سے کمایا تو وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، عقل سے کمایا تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی اللہ تعالیٰ واپس لے لے تو انسان اس کی کمی کبھی پوری نہیں کر سکتا، خواہ وہ کچھ بھی کر لے، خواہ ساری دنیا بھی اس کی مدد کرے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان برحق ہے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لائق ہے۔ جو کچھ جس کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ اگر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم نے یقین کر لیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مان لیا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو اور اس کو اپنی سعادت مندی سمجھو۔ تمہارے دل میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو خرچ کرنے سے تمہیں بال برابر بھی تکلیف ہوگی، بلکہ اس کے خرچ کرنے سے تمہیں خوشی ہو، تم میں ہمت ہو، جرت ہو، اور تم ہر وقت یہ آرزو رکھو کہ ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو صفتیں متقین کی بیان فرمائی ہیں ان تمام کو اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں ایک ایک کر کے ہر ایک میں پوری کی پوری معلوم ہوتی ہیں۔ ایک ایک وصف سے ہر ایک غلام موصوف معلوم ہوتا ہے۔ اگر اسی وصف کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں جو صحابہ کرام کے سردار تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام خاص سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر پورا عمل کرنے والے تھے، جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جن کی زندگی سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس ارشاد پاک پر آپ نے پورا عمل کر کے دکھایا۔ جب آپ ایمان لائے تو آپ کے پاس سونے کی 40,000 اشرفیاں تھیں، لیکن سب کی سب بے خوشی اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کر دیں۔ لمبی تفصیل ہے کہ کس طرح کس مقام پر خرچ کی، لیکن جب سب کچھ خرچ کر چکے اور جنگ تبوک کا وقت آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رومیوں سے مقابلہ ہے، اس لیے یہاں ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ جس صحابی کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے لا کر پیش کر دیا، یہاں تک کہ ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ رات بھر ایک یہودی کے کھجوروں کے باغ کو پانی لگاتے رہے اور اس سے جو مزدوری ملی وہ لا کر اس میں شامل کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ گھر چلے گئے اور جا کر اپنے کپڑے اتارے، بوری کمر کے ساتھ لپیٹی، بوری ہی اوپر کی، اسے بیری کے کانٹوں سے سی دیا اور ایک خادم کو حکم دیا کہ یہ میرے کپڑے جا کر ایسا سے بیت المال کے ڈھیر میں رکھ دو۔ جب وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بوری پہنی ہوئی ہے، اوپر بھی بوری کی ہوئی ہے اور کانٹوں سے سی ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کیسا لباس پہن کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمام ساکرین عرش اسی لباس میں رہیں کیونکہ ابو بکر کا یہ لباس ہے۔
یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس طرح قربانی دی اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر عمل کیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے بھی بہت بڑے اعزاز سے نوازا، اور فرش پر بھی اور عرش پر بھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنی دولت تھی وہ ساری کی ساری دے کر مدینہ شریف میں بئر رومہ خرید کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے پھر غنی ہو گئے۔ اسی جنگ تبوک میں 900 اونٹ ما ساز و سامان پیش کیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا۔ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قربانی کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور اپنے ہاتھوں سے وہ ان اشرفیوں کو کبھی دائیں طرف کرتے تھے، کبھی بائیں طرف کرتے جاتے تھے، اور فرما رہے تھے کہ عثمان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کا صلہ تھا۔ حضرت ابو عبداللہ الحارث رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے کے ایک نبی کو وحی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کی امت میں سے فلاں شخص کی نصف زندگی دولت مندی کی ہوگی اور نصف غربت کی، اس سے پوچھ لیں کہ وہ کون سی پہلے پسند کرتا ہے۔ اس نبی نے اپنے امتی کو بلایا اور فرمایا کہ بتاؤ تم کون سی زندگی آپ چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے آتا ہوں، پھر عرض کروں گا۔ وہ گھر چلا گیا اور بیوی کو جا کر بتایا۔ اس نے کہا کہ پہلی زندگی دولت مندی کی مانگو۔ اس نے کہا کہ اگر پہلی زندگی دولت مندی کی مانگی تو آخری زندگی غربت کی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بیوی نے کہا نہیں، میں جو کہہ رہی ہوں وہ مانو۔ چانچہ اس نے آ کر نبی کی خدمت میں عرض کی کہ پہلی زندگی دولت کی ہو اور دوسری بے شک غربت کی ہو۔ چانچہ اسے دولت عطا کی گئی۔ جب دولت عطا ہوئی تو بیوی نے کہا کہ دیکھو اب اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی ہے، اب اس ساری دولت کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کر دو اور خوب ہاتھ کھول کر خرچ کرو۔ چانچہ اس نے اس طرح شروع کر دیا۔ اس کی دولت والی زندگی جب ختم ہوئی تو پھر وحی نازل ہوئی کہ اس آدمی کو بتا دو کہ اس کی غربت کی زندگی اب شروع ہونے والی تھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اسے عنایت فرمایا اس کا اس نے حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ اعزاز بخشا ہے کہ باقی زندگی اس کی پہلی سے بھی بہتر گزرے گی۔ حاضرین مجلس، یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ سکتا ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہ سکتا ہے۔ کتنی محبتیں، خوف، ضرورتیں اور مشکلات اسے ہر وقت پھسلاتی اور مجبور کرتی ہیں، خواہ وہ کتنی بھی کوشش کر لے، لیکن اس کے دل میں ایک ایسا طوفان ہوتا ہے جو ان تمام نظریات سے ٹکراتا ہے اور پھر اسے دنیا کی طرف راغب کرتا ہے۔ جب مال خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو مال انسان کو بہت عزیز ہوتا ہے، اس لیے کہ بڑی تکلیف سے اسے کماتا ہے۔ گرمیوں میں، سردیوں میں بال بچوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو خرچ کر کے بے عزتی، تکلیف، مصیبت برداشت کر کے وہ مال کو جمع کرتا ہے، اسے اپنے مستقبل کا سہارا سمجھتا ہے اور خرچ کرتے ہوئے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ایسے تھے کہ سب کچھ خرچ کر کے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کر کے انہیں بہت خوشی، سرور، اطمینان اور کیف حاصل ہوتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہ وہ زندگی اختیار کی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی پورا ہو اور اس کے طریقے سے ارشاد پورا ہو کر انسان کو سرور، کیف، اطمینان اور خوشی حاصل ہو، بجائے دکھ، مصیبت، تکلیف اور مشکلات کے۔ یہ وجہ سمجھنے سے انسان اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ نفس اور شیطان دو دشمن ہیں جو اسے غافل کر کے اس کے دل میں زنگ، سیاہی اور غبار بار دیتے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسیاں پیدا ہو جاتا ہے اور وہ دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسے اچھائی برائی لگتی ہے اور برائی اچھائی لگتی ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پاک میں اتنی طاقت تھی، کوئی جو شخص بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا تھا، ایک ہی نظر میں اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا تھا، ایک ہی نظر سے وہ ایک ہی توجہ سے وہ بالکل صاف اور پاک ہو جاتا تھا، اس کے دل میں کوئی زنگ اور کوئی غبار نہیں رہتا تھا، وہ نور علی نور ہو جاتا تھا، اس لیے اسے نور سے محبت ہو جاتی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان مال ہر چیز خرچ کرنا اپنی خوشی اور سعادت سمجھتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قیامت تک کے لیے اپنی یاد عطا فرمائی کہ لوگوں، تمہارے دو دشمن ہیں، نفس اور شیطان، جب تم پر یہ حملہ کریں گے تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے خالی نہیں چھوڑا، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہتھیار دے رہا ہے جس کے ذریعے تم ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو، اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہو، خدا کے راستے پر قائم رہ کر اس کی رضا حاصل کر سکتے ہو، اور وہ ہتھیار تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کرو کہ تمہارے دل صاف ہو جائیں، جب سینے صاف ہو جائیں، نور علی نور ہو جائیں، تو تمہیں وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جائے گی جو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، جس کے طفیل صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان و مال، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر کے دنیا اور آخرت میں وہ سرخروئی، سرفرازی حاصل کی جو سیاہ دل لوگوں کے لیے ناممکن ہے۔ اس لیے دلوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے سینے صاف کر کے نسبت رسولی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں گزارنے کے لیے ممد و مامن اور مشعل راہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے سینے کی صفائی ہو، ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے صاف ہو کر نور علی نور ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔